تنبیہ الغافلین میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جنت کے انعامات سے فیضیاب ہونے کے 5 طریقوں کے بارے میں فرماتے ہیں، لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ان انعامات سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرے، کیونکہ کچھ خود اللہ پاک فرماتے ہیں وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سورہ نازعات۔ جس نے خود کو خواہشات سے بچا کر رکھا اس کی منزل جنت ہے۔ نمبر 2، دنیا میں جتنا اپنی محنت اور جائز کوشش سے حاصل ہو جائے اس پر صبر کرے اور دوسروں کے مال و دولت پر حرص اور لالچ سے نظر نہ ڈالے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کی قیمت دنیا کے لالچ سے پرہیز ہے۔ نمبر 3، اپنے دنیاوی معاملات میں جائز طریقے اختیار کرے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ ممکن ہے کہ یہ چیزیں نجات اور حصول جنت کا ذریعہ بن جائیں، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورہ زخرف۔ ترجمہ، یہ جنت ہے جس کے تم اپنے اعمال کے سلسلے میں وارث مالک بنائے گئے ہو۔ جزاء بما كانوا يعملون سورہ السجدہ، یہ بدلہ ہے ان کے عملوں کا۔ نمبر 4، نیک لوگوں سے تعلق پیدا کرے اور ان کی نصیحت آمیز باتیں سنیں اور ان سے محبت کا رویہ رکھیں، کیونکہ قیامت کے دن ان کی بخشش ہوگی تو وہ اپنے دوست احباب کی سفارش کریں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے لوگوں کو کثرت سے بھائی بناؤ، قیامت کے دن ہر بھائی اپنے بھائی کی سفارش کرے گا۔ نمبر 5، کثرت سے اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جنت نصیب فرما اور ایمان پر موت آئے۔ عقل مندوں کا کہنا ہے کہ آخرت کے ثواب کا یقین ہوتے ہوئے دنیا کی رغبت بڑی نادانی ہے۔ آخرت میں اعمال کی جزا کا علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا بہت بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ جنت میں آرام و سکون ہے، مگر اس کے لیے جو دنیا میں اس کے حاصل کرنے کے لیے محنت کر لے۔ جنت کی دولت اور بے فکری اسے میسر آئے گی اور جو دنیا میں مشقت اٹھا لے گا۔ ایک درویش کے بارے میں مشہور ہے کہ کچی سبزی صرف نمک لگا کر بغیر روٹی کے کھا لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا کہ تم نے صرف سبزی کو اپنی خوراک بنا رکھا ہے اور کچھ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے جواب دیا میں دنیا کو جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں، جبکہ تم لوگ دنیا کو صرف پیٹ بھر کر کھانے کی جگہ سمجھتے ہو۔ یعنی میں ضرورت کے مطابق اتنا کھاتا ہوں کہ زندگی قائم رہے اور اللہ کی عبادت کر سکوں۔ شاید اسی طرح اللہ پاک میری مغفرت فرما کے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دن وہ غسل کرنے کے ارادے سے حمام گئے، مگر حمام والے نے انہیں اجرت نہ ملنے کے خیال سے حمام میں غسل کرنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ پروردگار، یہاں تو مجھے فاسق و فاجر لوگوں کی جگہ بھی مفت میں نہیں دی جاتی، تیری جنت مجھے مفت میں کیسے داخل کرنے دے گی، اور جو انبیاء اور صدیقین کی جگہ ہے۔ سابق انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جس میں فرمایا اے انسان، تو بڑی سے بڑی قیمت دے کر دوزخ خرید لیتا ہے، مگر جنت کو کم قیمت ہونے کے باوجود نہیں خریدتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فاسق و فاجر آدمی اپنے دوستوں کی دعوت پر ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے جو جہنم خریدنے کے مترادف ہے، لیکن ایک ضرورت مند یا محتاج کو 1 روپیہ دینا بھی اس پر گرا گزرتا ہے جس سے جنت خریدی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی تمام پسندیدہ چیزیں چھوڑ دینے پر ہی جنت مل جاتی اور یہاں کے تمام مصائب اور مشکلات جھیل کر دوزخ سے نجات پا جاتے تو بہت سستا سودا تھا، مگر اللہ کا کرم دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنی مرغوبات پسند کی چیزوں کا 1000واں حصہ بھی ترک کر دو تو جنت میں داخل ہو سکتے ہو، اور مصائب کا 1000واں حصہ بھی برداشت کر لو تو دوزخ سے رہائی مل سکتی ہے۔